نبوت کا دروازہ بند. اس کے بعد یہی نہیں، ان کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات، اعمال اتنے کہ جتنے چاند ستارے ہیں، اور چاند ستارے کتنے ہیں کون گنتی لگا سکتا ہے؟ اعمالوں کی بے تہا، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بھائی، اپنے دینی بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ، میری ساری نیکی لے لو، جس دن آقا کو تم نے اس غار میں ہجرت والی رات تکلیف اٹھائی ہے اور خود اس غار میں گئے، سارے سوراخ بند کر دیے، جو سوراخ خالی رہا اس میں اپنا انگوٹھا رکھ دیا، آقا کو مانڈی پہ لٹایا کہ آپ آرام کیجئے. سانپ ڈس لیا لیکن پرواہ نہیں، تو وہ عشق و محبت والی ایک نیکی مجھے دے دو اور میری ساری نیکیاں لے دو. یہ تو ہوئی دونوں بھائیوں کی باتیں، لیکن دوسری بات، یا عمر کس سے محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، آل اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، اور پھر آپ سے کرتا ہوں. کہا بھی ایمان مکمل نہیں ہوا. کیا ایمان مکمل نہیں ہوا؟ متفق علیہ حدیث ہے، ایمان مکمل. تو میرے ان دوستوں کو میرا یہ پیغام، میری یہ بات مت سنے، تحقیق کر لیں. ایک شخص اعمال میں یک و تنہا دن و رات، صبح شام، اور ایک ہستی عشق مصطفیٰ میں غرق، اور اعمال بھی چل رہے، لیکن ایک شخص کو پوچھا نہیں جا رہا کہ تمہیں کس سے محبت ہے، اور ایک سے تقاضے محبت کیا جا رہا ہے، جس میں صفات نبوت ہے، جو سخاوت میں بھی ہے، اپنی جان قربان کرنے میں بھی ہے، مال قربان کرنے بھی ہے. یہ سب اعمال ہے. یہ کون سا ایمان ہے جس کے لیے کہا جا رہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو رہا؟ کون سا ایمان ہے؟ کیا عمر فاروق نے جہاد نہیں کیا؟ کیا عمر فاروق نے تبلیغ نہیں کی؟ کیا عمر فاروق نے ہجرت نہیں کی؟ کیا عمر فاروق نے وطن نہیں چھوڑا؟ کیا عمر فاروق نے مال خرچ نہیں کیا؟ کیا عمر فاروق نے شبداریاں نہیں کی؟ کیا عمر فاروق نے تلاوت پاک نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ سب کچھ کیا. تو پھر ایمان کا تقاضا کیا؟ پھر ایمان کے لیے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیوں محبت کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے؟ معلوم پڑا ان کے کہنے کے مطابق ان کی محبت پہ، رسول کی محبت پہ، اولاد کی محبت کا غلبہ ہے، ماں کی محبت کا غلبہ ہے، باپ کی محبت کا غلبہ ہے، بچوں کی محبت کا غلبہ ہے، اور رسول کی محبت اس سے کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب سرکار نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، آپ سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ، عمر تو تیری بارگاہ میں روز آنسو بہاتا ہے، روز نمازیں پڑھ رہا ہے، روز عاجزی کر رہا ہے، تجھے اپنا خدا مانتا ہے، تیرے رسول کی حکم کی
کمی کہاں رہ گئی؟ یا آقا میں کیا کروں؟ کہا یا عمر تم اپنی یہ ساری محبتیں جب میری بات آ جائے تو تم کو بھی ضرورت ہو تمہاری، مجھے بھی تمہاری ضرورت ہو، تو ان کو چھوڑ کے میری طرف ہو جاؤ۔ ان کی محبت کی جو غلبہ ہے وہ کم ہو اور میری محبت کا غلبہ زیادہ ہو۔ ان کی منہ بھی تڑپ رہے ہوں، میں سامنے کھڑا ہوں، جب میں آ جاؤں تو بس اس کو چھوڑ دو، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، میری محبت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، خوب باتیں کر رہے ہوتے، ہم بھی ان سے باتیں کرتے، وہ بھی ہم سے باتیں کرتے رہتے، اور باتوں میں ہم لوگ اتنا مہو ہو جاتے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ محبت کبھی ٹوٹے گی نہیں، مگر جیسے ہی باہر اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً کھڑے ہو جاتے اور میری طرف رخ بھی نہیں کرتے اور نکل جاتے۔ میرے دل کو ٹھیس پہنچتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یعنی کبھی بھی اپنی زوجہ کی، ہم سب کی ماں کی محبت کو خدا کی محبت میں غالب ہونے نہیں دیا۔ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ تو اس طرح سے امتی کا یہ فرض بنتا ہے وہ رسول کی محبت کے آگے اپنے مال و جان آل اولاد کی محبت کو قربان کر دے۔ یہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اور جب ایمان صحیح ہوگا پھر اسلام صحیح ہو جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ کلمے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا اور حج کرنا۔ تو ان اعمالوں کے مقبولیت کا دار و مدار ایمان پہ ہے۔ خالی اسلام پہ چلنے پہ اگر ہوگا تو عمر فاروق جیسا اسلام کون لائے گا آج کے زمانے میں جو بول رہے ہیں ہم لوگ یہ کر رہے نہیں کر رہے۔ تو اس اعتراض کا جو ابھی جواب میں نے کل والا بتایا تھا کہ ہم نہیں مناتے عید میلاد النبی، اور اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ ہم خدا کا پیغام سن لیے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو عمل کرا رہے ہیں۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے۔ تو میری التجا ان لوگوں سے ہے، ذرا ان سب دیکھ کے اور پھر کہیں، اور پھر عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آج کے بعد سب بعد میں پہلے آ، سب بعد میں پہلے فرما دیا، بس عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ معراج پاک ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے آنے کے بعد کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں، ارے حضور آپ نے تو سنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی، راتوں رات آپ بیت المقدس چلے گئے، پھر آسمانوں پہ چلے گئے۔ بولے بے شک میرے رب نے مجھے یہ سفر کرایا۔ کہے اچھا بیت المقدس میں بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اب آدمی کہیں جائے گا تو وہ کیا کھڑکیاں کتنے بیٹھے گا کیا؟ مگر ضد ہر درمی، کیا ضد اور ہر درمی ایسی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بھی انسان اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں بڑا تذبذب کا مسئلہ تھا، میں نے سوچا میں نے تو گنا ہی نہیں، اس میں کھڑکیاں شریف کتنی ہیں، اس میں دروازے شریف کتنے ہیں، اس میں کنگورے کتنے ہیں، دکن میں کتنے ہیں، پچھم میں کتنے ہیں، اتر میں کتنے ہیں، یہ تو میں نے دیکھا نہیں۔
بس میں نے جیسے سر نیچے کیا، دیکھتا ہوں سارے پردے ہٹ گئے اور بیت المقدس سامنے۔ وہ جو مجھ سے پوچھنے لگے وہ چیز میرے سامنے آئی۔ میں بتاتا تھا کہ آپ پریشان ہو لوگ۔ کچھ لوگ تو چڑ کے اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ نعوذ من ذالک، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بیٹھے بیٹھے سے بتا رہا ہے۔ اور وہ بات صحیح تھی، خدا کی شان۔ اس کے بعد کچھ جو نئے مسلمان بنے تھے، کچھ جو وہ بھی متفرق ہو گئے، انہوں نے مسلمانیت ہی چھوڑ دی۔ یہ بات کبھی سنی نہیں ہوگی آپ نے، اللہ ماشاءاللہ، کہ ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا۔ وجہ یہ تھی انہوں نے صحبت نہیں کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس وقت یہ بات ہو رہی تھی، ایک وہ جو چڑ کے اٹھ کے جانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے میاں تمہارے صاحب جو ہے وہ معراج پاک کو گئے ہیں، بیت المقدس کو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ کہا نہیں، میرے آقا ایسا نہیں کہہ سکتے، میرے آقا لفظ سن رہے کیا؟ تمہارے آقا بیت المقدس گئے ہیں، راتوں رات گئے ہیں اور پھر آسمانوں پہ گئے ہیں۔ کہا نہیں، میرے آقا ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی تو تم وہاں گئے ہی نہیں، تم نے واقعہ سنا ہی نہیں، تم نے انہیں دیکھا بھی نہیں آج۔ کہا میں نے تو وہ بات مان کے رکھی ہے ان کے کہنے سے جو ماننا ہی ناممکن ہے۔ بولے وہ کیا؟ بولے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں معبود ہے ماں سوائے اللہ کے۔ میں نے تو وہ بات مانی جو میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو بولے کیوں؟ بولے مجھے تو اوپر اعتبار ہے، میرا ایمان ہے، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کی بات پہ اللہ کا بھی اقرار کر لیا اور ان کی رسالت پہ بھی اقرار کر لیا اور اپنی متا کو ان کے ہاتھ پہ بیچ دیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ جلدی جلدی گھر سے نکلے، اس مقام تک پہنچے جہاں سرکار تشریف فرما ہے۔ لوگ ان سے احوال پوچھ رہے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں، لیکن جب آپ پہنچے سرکار کو نہایت خوشی ہوئی۔ سرکار نے کہا بیٹھو ابوبکر، بیٹھے رضی اللہ عنہ۔ کہا آقا ہم نے سنا ہے آپ معراج پاک ہوئی ہے آپ کو۔ ہاں ابوبکر ہمیں معراج ہوئی ہے، ہم معراج کو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کرائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کرائی، ہمیں بیت المقدس لے جایا گیا، بیت المقدس سے پھر اللہ نے اپنے آسمانوں پہ لیا اور پھر میں نے اپنی ماتری کے آنکھوں سے اپنے رب کے دیدار کیے۔ اب آپ واقعہ بتاتے جا رہے ہیں، جنت کے بھی، دوزخ کے بھی، آسمانوں کے بھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب واقعہ سنتے تو کہا آمنا صدقنا، آمنا صدقنا، آمنا صدقنا، کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ سرکار کی کیفیت طاری ہو گئی، جوش آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنا وہ ابوبکر انا صدیق، کیا تم سچ ہو؟ تو کل تک شام تک، کل صبح آج صبح تک ابوبکر تھے، اب کیا ہو گئے؟ صدیق ہو گئے، کیونکہ سچائی کی تصدیق کر دی بنا دیکھے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب کے ایمان والوں کی ہمارے ہاں قدر ہے،
جو غیب پہ ایمان لائے، دیکھا نہ ہو۔ تو یار نے دیکھا، یار نے بھروسہ کر لیا، ایمان ہو گیا، ایمان ہو گیا۔ اب بات ختم، اس کے آگے کچھ نہیں۔ ایمان جب پکا تو بات ختم۔ اور پھر وہ صدیق کیسے صدیق ہوئے؟ اب سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا جہاں میں جتنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کی سرزمین پہ، ان کے بعد اگر کوئی سچا ہے تو میرا ابو بکر ہے۔ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ۔ تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ابو بکر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ابو بکر روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا ابو بکر نے اسلام نہیں پھیلایا؟ ارے کتنی پٹائی کھائی، کعبۃ اللہ میں کتنی پٹائی کھائی، بے ہوش ہو گئے۔ مشرکین کفار تو یہ سمجھ کے چھوڑ گئے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون ہو گئے ہیں، لیکن جب گھر پہنچے لوگوں نے پہنچایا یہ سمجھ کے کچھ دیر کے مہمان ہیں، شام تک سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ شام کو ذرا ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد جو آنکھیں کھولی، کہہ رہے آقا کیسے ہیں؟ اپنی فکر ہی نہیں، ٹانگ میں لگی ہوئی ہے چوٹ، سر میں لگی ہے چوٹ، بال اتنے نوچے ہیں سوجن آ گئی، ریشے اگزس چوچلی ہے، پورے چہرے میں سوجن آ گئی ہے، ہڈیوں میں چوٹ لگی ہے، یہ سمجھ میں بات، پسلیوں میں چوٹ لگی ہے، زخم لگے ہیں، پر پوچھ رہے ہیں آقا کیسے ہیں؟ قربان جاؤں، سارے کے سارے رشتہ دار کے بھاگ گئے کہ اس کے اوپر ان کے محبت کا بھوت سوار ہے۔ جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، اس سے محبت کرتا ہے۔ اٹھو یارو چلو، اٹھو یارو چلو یہاں سے۔ تو لاس میں ان کی والدہ ماجدہ، ان کی زوجہ محترمہ اور ایک ایمان والی تھی لیکن چھپا ہوا ایمان، وہ رہ گئی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے مجھے آقا کے وصلے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے۔ بولے کچھ پانی؟ بولے حرام، جب تک آقا کو نہ دیکھ لوں تب تک گلے میں کچھ اترے گا۔ بتائیے چوٹ، اتنی پریشانی، دن بھر کی بھوک ہے، آؤ آؤ آؤ۔ عرب جیسے دیش میں جہاں گرمی کی بے تحاشا ہے، گرمی کی بے تحاشا ہے، ایسی گرمی ہے کہ خدا کی پناہ، تو اس گرمی میں دن بھر پیاسا رہنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے محبت آقا میں، کوئی محبت آقا کی وجہ سے اس کی پرواہ ہی نہیں، نہ پیاس کی، نہ زخموں کی، نہ چوٹ کی، نہ درد کی۔ یہ ہے محبت۔ کہہ رہے پہلے دیکھ لوں، گئے چہرے انور دیکھ لیا، خوش ہو گئے، وہاں سے پیدل چلے آ گئے، گھر آئے، کام یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ تو یہی چیز بتانے کا مسئلہ ہے کہ ایسی ہستی کو اور اس طرح سے چاہنا، اور ایک طرف دوسری ہستی ہے وہ بھی مال بھی خرچ کر رہی ہے، ساری چیزیں بھی خرچ کر رہی ہے، لیکن محبت کا غلبہ آل اولاد بھی بچوں سے زیادہ ہے، اور حضور سے بعد میں ہے، حضور سے بعد میں ہے۔ تو ان کی ایمان کو کہا گیا کہ اپنے ایمان کو سنبھالو، اور ان کو کہا گیا صادق، ان کو کہا صادق۔ ایمان کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں۔ وجہ صادق کب ہوتا ہے آدمی؟ ارے جب دیکھا نہیں، خالی سنا، کامنا، سچ کہہ رہے ہیں، صدقنا، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، اور وہاں تو سوال ہی نہیں، بولے بس سنائیے، جو سناتے گئے سوال نہیں کیے۔ اچھا حضور ایسا تھا تو ایسا کیوں؟ ایسا نہیں، بالکل نہیں، حالانکہ وہ کاروباری آدمی تھے،
وہ جانتے ہیں وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، وہاں کتنے جھومر ہیں، وہاں کتنے دروازے شریف ہیں بیت المقدس میں. اظہار نہیں کیا، بلکہ آقا کے سامنے گونگے بن گئے، ان پڑھ بن گئے، اور آقا کی تعظیم میں چپ رہے، اور وہ جو کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے ہیں. آقا خوش ہو گئے. کہا ابو بکر سچا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ آخر وہ بھی تو تبلیغ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ رسول کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو خدا نے فرمایا وہ کرو، وہ مانو. مگر ابو بکر کا نظریہ کیا ہے؟ جو آقا فرما رہے ہیں وہ مانو. مولانا محمد المبارک حسین. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، اگر تمہارا اعتراض اسی بات پہ ہے تو ان صحابہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ صحابہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ وہ صاحب ناؤ بال کاٹ رہا ہے، آپ کے تراش رہا ہے، تمہاری زبان میں ہماری زبان میں. کیا ضرورت ہے ان کو گشت کرنے کی؟ کہ کوئی زلف مبارک کا بال؟ حضور ناخن کاٹ رہے ہیں، ناخن لوگ پڑیا بنا رہے ہیں. صاحب امیر معاویہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اجمعین جمع کر کے رکھ رہے ہیں، بال مبارک بھی، ناخن مبارک بھی. کاہے کے لیے بھیا؟ جب ہمارا وصال ہو، ناخن میرے منہ پہ رکھنا اور پلکوں میرے زلف سے رکھنا. ناخن میرے منہ پہ رکھنا، زلف اقدس میری آنکھوں پہ رکھنا. اللہ ان کے صدقے میں بخشش فرما دے. یہ کون بول رہا ہے؟ صحابی رسول بول رہے ہیں، جن کی بخشش کا معاملہ طے ہو چکا ہے. ارے عام امتی بولتا تو کوئی بات نہیں. اور یہ وہ لوگوں کا یہ کہنا کہ خدا جنت کا مالک ہے، خدا ہی دے گا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن کو عزت دیا ہے ان کو یہاں بھی عزت دیا ہے، وہاں بھی عزت دے گا. ہم لوگ بھی وہ مانتے ہیں، ہم لوگ بھی وہ مانتے ہیں. وہ شہنشاہ والا، مالک الکل، وہ اپنے پیاروں کو عزت اگر یہاں دیا ہے تو عزت وہاں بھی دے گا. اور ان کے غلاموں کے لیے سند لکھ دی. کیا سند لکھ دی؟ یہ سند لکھ دی، نحن اولیاءکم حیات الدنیا وفی الآخرہ. میں اپنے دوستوں کا اس دنیا میں بھی مددگار ہوں اور آخرتی زندگی میں بھی مددگار ہوں. کیا معاملہ ہے یہ؟ یہاں بھی اور وہاں بھی. تو جب یہ کون ہے اولیاء؟ اولیاء آقا کے غلام ہیں، بلکہ ان کے غلاموں کے غلام ہیں. وہ صحابہ بھی نہیں، بعد والے ہیں. ان کے لیے فرما دیا اس زندگی میں بھی ان کا مددگار ہوں. تو بھائی اس آیت مبارکہ کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ آپ نے تو کہا وہ مثلکم والا ہے. دیکھو میں قرآن فرما رہا ہوں مثلکم، وہ تمہارے ہی جیسے ہیں. لیکن تمہارے جیسے کے ساتھ میں ایک الفاظ اور بھی ساتھ میں ہے. وہ کون سا الفاظ ہے؟ کہ کہہ دو میرے محبوب ان لوگوں سے، میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں. کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں تمہاری ہی طرح.
لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اس کے بعد وحی میں قرآن میں اللہ قسم کھا رہا ہے کیا کہ اگر میں کسی پہاڑ پہ اس قرآن عظیم کی ایک آیت کو اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو دوستو، ایک آیت مبارکہ اگر پہاڑ پہ اترتی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کیسے آپ کے جیسے رسول ہیں کہ ان پہ پورا قرآن اتر گیا، ان کے قلب اطہر پہ، اور ان کا بال تک باقی نہیں ہوا۔ یہ کیسے مثلکم ہے؟ ارے تمہارے پاس کون سا علم ہے میرے بھائی؟ ذرا دو پہلو نکل رہے ہیں اس میں۔ تو رب نے تمہیں سمجھانے کے لیے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو بولو بھائی میں ہوں تمہارے ہی جیسا، تم مجھے مانو، کیونکہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وحی قرآن رب بھیجتا ہے، ایک فرشتہ جبرائیل مقرب ہے، وہ مجھ تک لاتا ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے۔ تو قرآن کے اس حصے کو تم نے دیکھ لیا اور دوسرے حصے کو نہیں دیکھا۔ اب یہ واضح بات کرنے کی یہ تھی کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے، یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کل بدعت بدعت ضلالہ، ہر بدعت بدعت ہے، ہر بدعت بدعت ہے۔ تو بدعت اگر ساری باتیں ہیں تو مسجد نبوی، کعبۃ اللہ، یہ سب گارے سے بنا تھا۔ کیا بنا تھا؟ آپ نے سیمنٹ سے کیوں بنوایا؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ کعبۃ اللہ پہ جتنی چادریں اقدس چڑھتی تھی اترتی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اتروانا شروع کیا۔ یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ بھی تو قرآن پتھروں پہ، کھالوں پہ، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے جمع کیا۔ یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ بھی تو بدعت ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن عظیم اور حدیث مقدسوں کو سمجھنے کے لیے جب اسلام عرب سے باہر نکلا، اسلام جوان ہو گیا، انگڑائیاں لینے لگا، مصر، شام، انگلش، عراق، ایران، سندھ، یہاں جب پہنچنے لگا، جوانی شباب پہ آئی اسلام کی، اور اس کے کئی چاہنے والے ہو گئے، کئی دیوانے ہو گئے۔ ایران والے دیوانے ہو گئے، عراق والے دیوانے ہو گئے۔ اب ایران والے فارسی جانتے ہیں تو قرآن کو تو عربی میں پڑھ لیں گے، تو حدیث شریف کو کیسے سمجھیں گے؟ اور اس وقت کے لوگوں نے علم صرف اور نحو بنایا، علم صرف اور اس کا مترجم اس کی زبان میں، عربی کا مترجم اس کی زبان میں۔ یہ بھی تو بدعت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ نیا آگئی چیز معلوم یہ پڑا جب دلائل و برہان دیا گیا، اب انہوں نے سر بجانے لگے اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے تسلیم کیا نہیں، ایسا ہے۔ بدعت دو قسم کی ہے۔ کتنی قسم کی ہے؟ ایک بدعت حسن، جس سے اعمال صالحہ اور دین بڑھتا ہو، اس کا کرنا جائز۔ ایک بدعت سیاہ، ایک بدعت سیاہ
کہ نیک کام بھی ہو لیکن اس کا طریقہ کار ایسا کرنے کا نکال لیا ہو لوگوں نے جس سے فتنے فساد پیدا ہوتے ہو، وہ بدعت سیاہ ہے۔ وہ بدعت کام نیک تھا لیکن طریقہ کار ایسا اختیار کیا، اس میں ذاتی انا آ گئی، ذاتی مفاد آیا اور وہ فتنے فساد کی جڑ بن گئی، وہ بدعت سیاہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ تو یہی چیز ہے۔ تو وہ اعمال، وہ حسن اعمال جو عمل میں حسن پیدا کرے، وہ اعمال جو ایمان میں بڑھوتری کا سبب بنے، وہ اعمال وہ ذریعہ عبادت کا شوق بنے، وہ سارے کے سارے جائز اور بہتر اور افضل۔ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب یہ باتیں، دوسری بات جو میں نے کہا کہ تبلیغ، ہر جماعت اپنے اپنے طریقے سے تبلیغ کر رہی ہے۔ مولوی بھی کر رہا ہے، مفتی بھی اپنا کام کر رہا ہے، مبلغ بھی اپنا کام کر رہا ہے، مؤذن بھی اپنا کام کر رہا ہے، امام بھی اپنا کام کر رہا ہے، مفسر بھی اپنا کام کر رہا ہے، شیخ الحدیث بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تبلیغ کرنے نکلے ہیں، میں تبلیغ کرنے نکلا ہوں، سنی جماعت کی تبلیغ جماعت نکلی ہے نا، اور خارجیوں کی جماعت نکلی ہے، دوسری جماعتیں نکلی ہیں مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے، مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اس میں یہ، جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عاشق رسول ہیں، جو عاشق اولیاء ہیں، تو ان پہ تنقید کے تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تبلیغ کی؟ جس نے مانا الحمدللہ، جس نے نہیں مانا ٹھیک ہے جاؤ، دین میں زبردستی نہیں، لکم دینکم ولی دین۔ مگر آپ نے کتابیں ایسی لکھی، ایسے پروپیگنڈے کیے کہ جو مسلمان ہیں ان کو بدعتی قرار دے دیا، انہیں قبر پوجو قرار دے دیا اور قوم میں تفرقہ پھیلا دیا۔ کیا فرما دیا؟ تفرقہ پھیلا دیا۔ اور کچھ ہم لوگوں میں بھی کم نہیں، لیکن دونوں کے معاملے ایسے دکھتے ہیں۔ جتنے بھی علماء ظاہر ہیں، یہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ علماء ظاہر جب علم حاصل کرتے ہیں تو ان میں کبر پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا، یہ قول غوث الثقلین کا ہے، یہ قول خواجہ غریب نواز کا ہے، یہ قول جنید بغدادی کا ہے، یہ قول سری صدقی کا ہے، یہ قول معروف کرکھی کا ہے، یہ قول جعفر صادق کا ہے، یہ قول صادق کا ہے۔ کچھ سرکہ العزیز کہ علماء ظاہر کا جو فقہ ہے وہ انسان کے اندر کبر پیدا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، امام حنبل فرما رہے ہیں، امام شافعی فرما رہے ہیں، امام مالک فرما رہے ہیں، امام غزالی فرما رہے ہیں، مالک بن دینار فرما رہے ہیں، اور مولانا روم فرما رہے ہیں، مولانا روم فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں، بالکل کلیئر اور واضح کہ تکبر پیدا کر دیتا ہے وہ علم، جب تک وہ
توبہ کی بھٹی میں اور ذکر اذکار کے پانی سے دھوتے نہیں خود کو، اور بھوک اور روزہ رکھنے سے تاکہ نفس کمزور ہو اور اس کی وہ غلاظت اور گندگی جس میں میں چھپی ہے اس کو جب تک ختم نہ کر دے تب تک اس علم کا معرفت نہیں ہوتا. اس علم کی معرفت وہ اندھے کنویں کے جیسا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو امام ابو حنیفہ قدس سرہ العزیز کو کسی کا مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. امام ابو حنیفہ کو کسی مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اسماعیل بخاری کسی کا مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ترمذی، ابو داؤد، امام مسلم، ان سب حضرات کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. امام غزالی کو مرید ہونے کی ضرورت، بولو بھائی، حضور غوث ثقلین آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. خواجہ غریب نواز آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. شری سکتی آپ کو معروف کوئی مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. معروف کرکی آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. زین العابدین آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. امام علی مقام آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اور اس کے بعد مراقبہ، مشاہدہ، ذکر اذکار یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر ایسا ہے تو وہ ثابت کرے اس کے بغیر کوئی ولی بنا ہے. آدمی عالم بنے گا، فاضل بنے گا، فقہ بنے گا، محدث بنے گا، مفسر بنے گا، لیکن ولی نہیں بن سکتا. ولی کی صفت پیدا ہو سکتی ہے مگر ولی نہیں بنے گا. جب تک ولایت کا پروسیجر کیا ہے؟ ولایت کا پروسیجر یہی ہے کہ روزے رکھو تاکہ نفس تمہارا کمزور ہو جائے. اس کی جو خواہشیں ہیں وہ دائرے میں آ جائے. ذکر اذکار کرو تاکہ تمہارا یہ منہ صاف ہو جائے، یہاں سے نیچے اتر جائے، تمہارے قلب میں چلا جائے. قلب جب صاف ہو جائے تو روح کی طرف چلا جائے. روح میں جو بالیدگی ہوئی ہے اور بالیدگی کی ہونے کی وجہ سے جو آجو باجو آلودگی لگی ہے وہ صاف ہو جائے تاکہ وہ تجلیات اور انوار کا گھر بن جائے. تجلیات اور انوار کا گھر بن جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی زینوں کو کھول دیتا ہے. اس میں عشق پیدا ہوتا ہے، فطرت نکل جاتی ہے، عقل نکل جاتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے. اور عشق ایسی چیز ہے، ذرا اس ماں کو دیکھو، بچہ کا سنداس دھو رہی ہے، بچے کا پیشاب دھو رہی ہے، بچے کی خدمت کر رہی ہے، اس کو بچے سے کوئی آس نہیں ہے. اور سردی میں اگر اس کے پاس پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے بچے کو ڈھک رہی ہے، لیکن اپنے بچے کو ڈھک رہی ہے اور خود جو ہے جاڑے میں، سردی میں ایسے بسر کر رہی ہے. روٹی ایک ہی ہے، بچے کو کھلا رہی ہے، اپنے خود بھوکا رہ رہی ہے، بچے کی خواہش کے لیے قرضہ لا رہی ہے، اس کو پورا کر رہی ہے، لیکن اپنی خواہش کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے. ایک وہ ماں جو اپنی صرف انسان ہونے کے ناطے سے اس کی اپنی بھی خواہشیں ہیں لیکن بچے کی محبت میں سب ترک کر دیتی ہے. تو اللہ کے ولی کا کیا ہوگا یہ بتاؤ. ارے بچے کے ساتھ عشق کا یہ مسئلہ ہے، جس ولی کو خدا سے محبت ہو جائے، رسول سے محبت ہو جائے، اس کو کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا. تو رسول سے محبت کرنے والے شام کو بول رہے ہیں سرکار دو جہاں، اے لوگوں کل ہمیں جانا ہے فلانی جگہ،
ان کو معلوم ہے کل مرنا ہے، گردن کٹنی ہے، رات کو ہی تیار ہے جوک شوق کے ساتھ جانے کے لیے۔ یہ عشق ہے۔ اور وہیں موسیٰ علیہ السلام تسلیم کی امت ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ جی نے ہمیں بول دیا ہے ہم اس ملک کو فتح کریں گے اور وہ ہمارا رہنے کا ملک بن جائے گا۔ کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جب جیت لو تو ہمیں بلا لے۔ ادھر بھی نبی ہے، رسول ہے، ادھر بھی رسول ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک رسول کو کہہ رہے امتی کہ آپ جائیے، آپ کا اللہ جائے، جب جیت جائے تو ہمیں بتانا ہم آئیں گے۔ اور ایک رسول کے کہنے پہ گردن کٹانے کو تیار ہے، مال دینے کو تیار ہے۔ صحابی رسول ہے، صحابیہ عورت ہے، 7 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 7 بچے ہیں۔ جوان آقا کی دہلیز پہ پہنچی، کہا میرے آقا میرے 7 لڑکے ہیں، میں چاہتی ہوں کل جس جنگ پہ آپ جا رہے ہیں اس میں جو ہے ان کو ساتھ میں لے جائیے، مگر ایک شرط ہے کیا جب یہ شہید ہوں گے تو جب میں مروں گی کیا میں ان سے مل سکوں گی؟ میں ان سے مل سکوں گی؟ کہا ہاں کیوں نہیں، بے شک مل سکوں گی۔ کہا میرے بچوں میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی تب تک جب تک میرے آقا پہ قربان نہیں ہوں، جب تک میرے آقا پہ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو سمجھ لینا ہم دودھ معاف نہیں کریں گے تمہارا۔ گئے، کہا ماں کتنا اچھا حکم دیا، دیکھو ویسی ماں اور ویسے بچے کود کود کے جا رہے ہیں کہ آج ہمیں خوشی کا موقع ملا ہے۔ پہنچ رہے ہیں وہاں اور آقا کی بارگاہ میں سر رکھ کے کہے حضور قبول فرما لیجیے۔ جنگ میں گئے، 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ واپس جب آئے جیت ہو گئی تھی، آقا کی بارگاہ میں گئی، حضور میرے کسی بچے نے پیٹھ تو نہیں دکھائی، میرے کسی بچے نے پیٹھ تو نہیں دکھائی؟ کہا نہیں تمہارے بچے بہت بہادر اور اللہ نے انہیں بہت اچھا مقام عطا کر دیا۔ اور رات میں وہ خواب دیکھتی ہے، وہ لوگ سب جنت میں ٹہل رہے ہیں اور ماں کی خواب میں جیسے دیکھے تو ماں کے قریب آئے، خوب پیار کیے۔ ماں دیکھو آپ نے جس راستے میں ہمیں بھیجا ہے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ ایسی نعمت کے لیے 100 بار قربان جائیں کہ ایک بار جان ملی ہے، 100 بار مل جائے تو قربان کر دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ باتیں جو ہیں یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں اور احکام الہی کی الگ باتیں ہیں، احکام الہی کی الگ باتیں ہیں۔ تو عشق اور احکام مل کے ایمان بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے۔ اور جب ایمان بنتا ہے تو احکام بجانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جب احکام بجائے اور عشق نہیں ہے تو وہ اسلام ہی رہے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ اور اسلام ظاہر کو سجاتا ہے اور ایمان باطن کو سجاتا ہے۔ اسلام ظاہر کے کام آئے گا تو دنیا کہے گا یہ نمازی ہے، یہ روزے والا ہے، یہ صدقے والا ہے، یہ حج والا ہے۔ اور ایمان قبر میں کام آئے گا، جہاں سب لوگ چلے جائیں گے، ماں چلی جائے گی، باپ چلے جائے گا، بھائی چلے جائے گا، محلے والا چلے جائے گا، پڑوسی چلے جائے گا، دوست چلا جائے گا،
مٹی میں دفنا کے جو قانون خداوندی ہے پورا کر کے چلا جائے گا. اور جب فرشتے آئیں گے پھاڑتے ہوئے دانتوں سے ربکم، تو ایمان اٹھے گا، کہے گا میرا رب اللہ ہے. ایمان اٹھے گا. وہاں اسلام نہیں اٹھے گا. اسلام نہیں، کیا اٹھے گا؟ ایمان اٹھے گا، یقین اٹھے گا، عشق اٹھے گا، جو ایمان کی شکل میں ہوگا. کہا رب میرا رب ہے، خدا میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے. دینکم، اب آ گیا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد کہا جائے گا یہ کون؟ کہا یہ میرے آقا ہیں. آواز آئی چھوڑ دو اس کو، جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے کہہ دو سو جاؤ. اس نے سچ بولا ہے، اس نے اب سچ بولا ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ ہوا اللہ کا فضل، یہ ہوا اللہ کا. اب اگر اللہ عدل کرنے پہ آئے گا، عدل کرنے کا مقصد ہوا جو اس سے گناہ ہوئے ہوں گے، کچھ گناہ صغیرہ، کچھ گناہ کبیرہ یا کچھ بھی، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ آگ دائیں پیر کی طرف آئے گی، پیروں کی طرف. تو وہ اعمال جو عشق کے بعد، ایمان کے بعد تم نے کیے ہوں گے، وہ آگ کو بولے گی رک، یہ پیر اللہ کی راہ میں چلے ہیں، یہ پیر اللہ کی، تم ادھر نہیں آ سکتے ہو. اس کے بعد ہاتھ کی طرف چلا جائے گا. ہاتھ بولے گا خبردار، اس نے رب کے بندوں کو اہانت کی ہے. کیا کی ہے؟ مدد کی ہے، اہانت کی ہے. ہٹو یہاں سے. پھر سر کی طرف سے جائے گا، کہے اس نے سجدے کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ سجدے کیے ہیں. تو یہ اعمال جو عشق کے ساتھ تم نے کیے ہو اور اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہو، تو تھوڑی دیر تک اس کو روکے رہیں گی. اس کے بعد شفاعت معاملہ آ جائے گا. وہ شفاعت الگ جو قیامت میں ہوگی. اس کے بعد جو بھی جزا و سزا ہوگا، اس کے بعد یہاں سے مغفرت کی دعائیں ہوں گی، احسان ثواب ہوں گے. دھیرے دھیرے اس کے معاملات کرتے جائیں گے اور مغفرت ہو کے جنت میں چلے جائیں گے. مگر جس نے صرف اسلام کی کاپی کر کے اور عشق کا انکار کر دیا ہوگا، اس کی ایمان میں کوئی قوت نہیں ہوگی. اس کی ایمان میں کوئی قوت. ٹھیک اسی طرح سے جناب عزازیل، جناب عزازیل کیا ہوا؟ سب لوگ میرے آدم کو سجدہ کرو. کہا میں نہیں کروں گا، تیرے سجدے کروں گا. خدا کے سجدوں کا انکار نہیں کیا تھا، خدا کے سجدوں کا انکار نہیں کیا تھا. کہا تیرا سجدہ کروں گا. کہا مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے. لعنت ہو تجھ پہ، ایک بار نہیں 100 بار لعنت ہو تجھ پہ، اور دفع ہو جائے یہاں سے. تیری ضرورت، تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں، تیرے رکوع کی ضرورت نہیں، تیری تسبیح کی ضرورت نہیں، تیری تحلیل کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہاں دیکھا جائے فرشتے نور والے ہیں، ان کو منع کر دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ نورانی ہیں، اور یہ تو آگ کی لو سے ہے. معلوم کیا ہوا؟ انا میں آگ کی لو سے بنا ہوں، میں آگ کی، اور تم نے اس کو مٹی سے بنایا. میں ان کی تعظیم. یہی مسئلہ ہے، یہی معاملہ ہے کہ وہی لوگ بدنصیب ہیں جو میلاد مصطفیٰ سے کوئی بھی منع کرے. یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے. ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے. اب ہم جو آخری جو بات بتانے جا رہے ہیں آج کی، وہ یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد.
محمد وبارک وسلم. جناب اعتراض یہ اور اس کا جواب. بعض لوگ اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں خواب میں پیش آیا. کائے میں آیا؟ کون سا واقعہ پیش آیا؟ جو حدیث شریف میں نے کل بیان کی تھی. کیا پیش آیا صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ابو لہب آئے اور بتایا ابو لہب جہنم میں ہے. ابو لہب. لیکن یہ بھی تو سوچو خواب کس نے دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے رسول پاک کے چچا نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہہ رہے ہیں ان تصریحات سے ثابت ہوتا کہ نادانستہ اور بابل مصطفیٰ کی ترکشی بنانے والے بدترین کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی جزا دے رہا ہے اور قیامت تک دے گا. تو کہنے کا مقصد ہے یہ کہ آخر یہ حدیث شریف میں جو لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا, اس میں ابو لہب کو دیکھا, ابو لہب سے پوچھا کہ اے ابو لہب تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب نے فرمایا وہاں جہنم میں. کہا میرے بھائی میں آگ میں جل رہا ہوں, میں آگ میں. پیر کے دن مجھے ان 2 انگلیوں سے کچھ پانی ملتا ہے, اس سے مجھے سکون ہوتا ہے. ذرا دیکھو جو میں نے کل بھی بتایا تھا آج پھر بول رہا ہوں, یہ کیسی بات ہے. ایک وہ شخص جو اسلام دشمن ہو, سرکار کی راہوں میں تبلیغی زمانے میں اس نے کانٹے بچھائے ہیں. کیا بچھائے؟ کانٹے بچھائے ہیں تاکہ تبلیغ نہ کر سکے. اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ عذر دے رہا ہے کس بنیاد پہ کہ آپ کی پیدائش پاک پہ آپ نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا ایک خبر دینے کی وجہ سے. اس کے بعد اس نے گستاخی پہ گستاخی کی ہے. اللہ نے وہ گستاخی درگزر کر دی. اللہ نے وہ گستاخی درگزر کر دی اور اس کے انعام کو جو اس نے دیا تھا, آزاد کیا تھا, اس کو یاد رکھتے ہوئے, اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کافر کو اور گستاخ کافر کو, شریر کافر کو آرام پہنچا رہے ہیں. تو اس جماعت کا کہنا ہے یہ خواب میں پیش آیا ہے اور وہ اس وقت تک ایمان بھی نہ لائے تھے. ایمان بھی